سید زادے، اے شخص تیرا منت ہے نا کہ کسی سید کی مدد کرے گا؟ ارے ایک غریب سید کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں بیڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، جا کر کھول دے۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہا وہ میرا بیٹا موسیٰ بن جعفر ہے۔ وہ سر پیٹتا ہوا آیا، عزیزوں آنے کے بعد نکالا گیا، پوری قوم کو معلوم ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک ہوئے، کاظمین میں دفن کیے۔ بس میں ہاتھ جوڑ کر موسیٰ بن جعفر سے کہتا بے شک مولا 3 دن کے بعد جنازہ تو اٹھا، 3 دن کے بعد لوگوں نے کھانا تو دیا، لیکن کربلا میں ایک لاشا ہے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، زینب نے فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ تیرا حسین ہے۔ اے موسیٰ کاظم کی میت کو رلایا کیوں؟ اے موسیٰ کاظم کی میت کو رلایا کیوں؟ اے موسیٰ کاظم کی میت کو رلایا کیوں؟ امت نے محمد کی، امت نے محمد کی بیٹی کو ستایا کیوں؟
میت کو رلایا کیوں ہے موسیٰ کاظم کی میت کو رلایا کیوں والجنازۃ منادی علیہا بذل الاستخفاف سلام ہو اس قیدی پر جس کی پنڈلی کا گوشت بیڑیوں کے سبب جدا ہو گیا آئے مولا والجنازۃ منادی علیہا بذل الاستخفاف سلام ہو دوسرا جملہ سنیے گا پھر ماتم کیجئے گا اس غریب کی غربت پر سلام ہو اس قیدی پر جس کے جنازے پہ توہین آمیز کلمات کہے منادی ندا دے رہا تھا اہل بغداد یا رافضیوں کا امام یقیناً قیامت کا دن ہے عزادارو کروں گا سنیں یہ کیا ہوتا تھا پورا 1 مہینے میرے مولا کے ساتھ وہ ملعون قریب آتا تھا آ کر کہتا تھا موسیٰ کاظم افطار کرنا ہے لو یہ تیری افطاری ہے ہاتھ اٹھاتا تھا میرے مولا کا وجہ اللہ ہی رخسار ہوتا ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے 1 مہینے تک یہ ظلم ہوتا رہا ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب وہ تماچے مارتا تھا تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے وہ کہتا ہے میرا امام تو اتنا صابر تھا کہ اس کا لقب ہی کاظم پڑ گیا یہ کیا وجہ تھی کہ میرا امام روتا رہتا تھا وہ کہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مولا کو اپنی وہ 4 برس کی پھوپھی یاد آ جاتی تھی جسے کربلا سے کوفہ سے شام اللہ جانے کتنے تماچے مارے جعلکم اللہ من الباقین اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بلند آواز سے گریہ کریں اس لیے کہ اس کا گریہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا 18 بیٹے تھے میرے مولا کے 19 بیٹیاں تھی میرے امام کی مگر وقت شہادت نہ بیٹا آیا اللہ اکبر بس عزادارو 2 جملے شہادت کے پھر پل کے مصائب یہ تابوت ذرا غور سے دیکھیے اس پر کچھ خون کی چھینٹیں ہیں ہم سے پوچھا گیا کہ یہ خون کی چھینٹیں کس لیے ہیں سنیں گے امام کے صلوات کا جملہ ہے جسے میں نے تقریر کے آغاز میں پڑھا تھا زساق المرزوز بحلق القیود جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مرزوز کسے کہتے ہیں مرزوز کہتے بے انتہا زخمی ہو جانے کو صلوات کہتا ہے صلوات ہو سلام ہو اس قیدی پر جس کے پیروں کا گوشت اس کی بیڑیاں کھا گئی جس کے پیروں کا گوشت اس کی بیڑیاں کھا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر عزاداروں غور سے دیکھیے اس تابوت کو اس تابوت میں ایک قالین بچھایا گیا ہے جانتے ہیں یہ قالین کس لیے بچھایا گیا صاحب مقاتل الطالبین لکھتے ہیں سنیے یہ قالین کیوں بچھائے تابوت میں وہ لکھتے 23 رجب کو میرے مولا کو زہر دے دیا گیا 23 رجب 24 رجب 25 رجب کا دن آیا ایک شخص زندان میں آیا آن کر کہتا ہے کہ ابھی تک مصعب بن جعفر زندہ ہے اللہ اللہ ہاں زندہ ہے کہا کچھ کرو جلدی کرو بادشاہ کو دیر ہو رہی ہے عزادارو قیامت ہو گئی سنیے کچھ غلام بلائے گئے ایک قالین
قالین منگوایا گیا، قالین میں میرے مولا کے جسد اطہر کو لپیٹا گیا، بس قیامت ہو گئی، زمین ہل رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، ایک کالے برقعے والی فریاد کر رہی ہوگی، ظالم میرا بچہ بڑا غریب، میرا بچہ بڑا مظلوم ہے، پہلے زہر دیا، زنجیریں پہنائی، اب یہ غلاموں کو بلوایا ہے، اور ایک بغداد کی زمین لرز رہی ہے، کوئی اس غریب کو بچائے، کوئی اس قتل ہو گیا ہمارا امام، بجھ گیا امامت کا 7واں چراغ، شہید ہو گیا علی رضا کا بابا۔ عزاداروں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا اولاد والے ہو، جس کے 19 بیٹیاں ہوں، جس کے 18 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بغداد میں مزدور بلائے، مزدور بلائے گئے، مزدور بلائے گئے۔ ایک تختہ آیا، تختے پہ میرے مولا کے لاشے کو رکھا، لے کے چلے۔ اب وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا جو وہاں کہے گئے تھے، میں مر جاؤں گا، میری زبان جل جائے گی، میں نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی شیعہ سن سکتا ہے جو وہاں کہا گیا۔ لا کے پل بغداد پہ لاشا، آپ تابوت کو بہت احترام سے لائے، لا کے پل پہ آپ نے تابوت رکھ دیا۔ سنیں گے اس شہید کا لاشا پل پہ کیسے رکھا گیا؟ علامہ ناصر عباس شہید کہتے تھے، مجھے قسم ہے حسین کی ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کی، شکستہ پہلو کی، موسیٰ بن جعفر کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا نہیں گیا تھا، بلکہ پھینک دیا۔ عجب نہیں ہے کہ ماں نے آغوش پھیلا لیا، آ میرے غریب بیٹے، آ میرے مظلوم بیٹے، تیری دادی اس پل پر ویسے ہی آ گئی جیسے کل نشیب میں۔ بلند آواز سے رو، منہ پہ ہاتھ مار کے رو، سینوں پہ ہاتھ مار کے رو، اللہ اکبر۔ عزاداروں بس 2 سے 3 جملے، مجلس یہ تقریر تمام ہے، ختم ہو گئی تقریر۔ عزاداروں 1 نہیں 2 نہیں 3 دن تک مستقل میرے مولا کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا رہا، پل بغداد پہ رکھا رہا۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے سنا ہے، بس 2-3 جملے سنیے اس پل کے اور یہ تقریر تمام ہے۔ عزاداروں امام کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام علی تھا، جس کا نام علی تھا، زندان میں امام سے ملنے آیا۔ کل آپ نے زندان کی شبیہ کی زیارت کی ہے، جانتے ہیں کیسے زندان میں زیارت ہوتی تھی۔ وہ آیا اور زندان میں امام سے ملاقات کر کے ایک سوال کرتا ہے، جس کا امام زندان میں ہو وہ چاہے گا بھی تو اور کیا چاہے گا؟ بس ایک سوال کیا اس نے، مولا اتنا بتا دو آپ آزاد کس دن ہو رہے ہیں؟ مولا آپ کو رہائی کس دن مل رہی ہے؟ امام نے کہا جمعے کا دن، جمعے کا دن۔ وہ کہتا مولا اچھا جمعے کو آپ رہا ہو جائیں گے تو رہا ہو کے کہاں آئیں گے؟ ہم شیعہ آپ کو کہاں پائیں؟ کہ جمعے کے دن بغداد کے پل پہ آ جانا، تیرا امام رہا ہو کے بغداد کے پل پہ آنے والا۔ وہ گھر چلا گیا، خوشی خوشی ہر ایک سے کہتا تھا تمہیں پتا ہے امام رہا ہونے والا ہے، تمہیں پتا ہے امام آزاد، جمعے کے دن امام نے بغداد کے پل پہ بلایا ہے۔ عزاداروں وہ خوشی خوشی بغداد کے پل پہ آیا۔ اب جو آیا کیا دیکھا؟ ایک بھیڑ ہے، ایک لاشا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں اللہ اکبر۔ عزاداروں بس تقریر تمام ہے۔ عزاداروں پل پہ لاشا 1 نہیں 2 نہیں 3 دن تک رکھا رہا۔
اس کی کئی مصلحتیں تھیں کہ پل پہ لاشا کیوں رکھا گیا. شیعہ تقیہ میں تھے, لاشے کے چہرے سے چادر ہٹا دی گئی, شاید اب اپنے امام کا چہرہ دیکھ کے تقیہ چھوڑ دیں. عزادارو, رات ملعون نے سوچا تھا کہ جو بغداد کا پل ہے ہر سواری اسی سے آتی جاتی ہے, رات کا پہر رہے گا, لاشا پل پہ پڑا ہوگا, اس پل سے کچھ گھوڑے بھی گزرتے ہیں, کچھ جانور بھی گزرتے ہیں, انہیں کیا پتا کس کا لاشا پڑا ہے. ہائے میرے امام کی غربت, ہائے غریب. رات آئی, جانور رک گئے, شور ہوا, یہ کس کا لاشا ہے. سلیمان عباسی کے کانوں میں آواز آئی, اپنے بیٹوں کو حکم دیا تلواریں نکالو, لاشے کو اپنے قبضے میں لو. لیجئے, لاشا قبضے میں لیا گیا, غسل و کفن ہوا, مقابر قریش کی طرف جنازہ. شیعہ گھروں سے نکل آئے. میں کہوں گا مولا, غسل ملا, کفن ملا, ذرا کربلا میں آئیے. آپ کا بابا, آپ کا دادا بے گور و کفن. حضرات آہستہ بوسہ دے, اس قیدی کی زنجیریں مرنے پر بھی نہیں کھولی گئی. آہستہ بوسہ. امام کا لاشا. باب الحوائج موسیٰ کاظم, باب الحوائج موسیٰ کاظم, یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم, یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم. ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد سر, کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد سر. کس کو زنجیروں نے جکڑا, کس کو زنجیروں نے جکڑا, ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد سر, کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد سر. بے وطن مظلوم کی ہے لاش بے گور و کفن, بے وطن مظلوم کی ہے لاش بے گور و کفن. پھر سے منظر کربلا کا, پھر سے منظر کربلا کا, ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. کیوں نہ روئے بال بکھرائے ہوئے حوران خل, کیوں نہ روئے بال بکھرائے ہوئے حوران خل. فاطمہ کے دل کا ٹکڑا, فاطمہ کے دل کا ٹکڑا, ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس, قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس, ہاں اسی قیدی کا لاشا, ہاں اسی قیدی کا لاشا, ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. دین کا وارث ہے جس کی لاش اٹھانے کے لیے, دین کا وارث ہے جس کی لاش اٹھانے کے لیے. کون مزدوروں
کس کس کا ناشا ہے پورے بغداد سے. شہر کوفہ کی طرح دربار شامی کی طرح، شہر کوفہ کی طرح دربار شامی کی طرح، ظلم پھر چہرہ دکھاتا، ظلم پھر چہرہ دکھاتا. ہے پورے بغداد پہ کس کس کا ناشا ہے پورے بغداد سے. کس کس کا ناشا ہے پورے بغداد سے. اے مصدق آج بھی جاتا ہوں میں جب تاز میں، اے مصدق آج بھی جاتا ہوں میں جب تاز میں. جانے کیوں یہ دل لرزتا، جانے کیوں یہ دل لرزتا. ہے پورے بغداد پہ کس کس کا ناشا ہے پورے بغداد سے. کس کس کا ناشا ہے پورے بغداد سے. کس کو زنجیروں نے جکڑا، کس کو زنجیروں نے جکڑا. ہے پورے بغداد پہ کس کس کا ناشا